معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین کرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 53ویں نشست میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کروں گا۔ ناظرین کرامی، جیسا کہ میں نے 52ویں ایپیسوڈ میں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، ہر طرح سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور دعوت و تبلیغ کے تمام اصولوں پر چل کر حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہٹ دھرمی پر، تکبر پر، عداوت پر اڑی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے دلائل کی روشنی میں اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی قوم کے لوگوں کو بتلایا کہ میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے چاند کو بنایا، جس کے اندر روشنی بنائی، سورج کو چراغ بنایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور بتلایا کہ قوم کے لوگوں، دیکھو کیسے اس رب العالمین نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا اور بغیر ستون کے ان کو قائم کیا۔ اے قوم کے لوگوں، کس طرح اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اور وہی آسمان سے تم پر بارش برساتا ہے اور زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اور سبزیاں تو اگا کر تمہارے رزق کا سامان پہنچاتا ہے۔ اے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے باوجود قوم کے لوگ تکبر پر اور ہٹ دھرمی پر اور گھمنڈ پر اڑے رہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور قوم کے لوگوں نے خود قوم کے اندر یہ کہا کہ تم اپنے یغوث کو اور یعوق کو اور ود کو اور نصر کو، یعنی جو جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، کہ ان کو ہرگز مت چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح، ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں اور تم گمراہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ ہونے کا طعنہ دیا، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میں گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ میں دونوں جہاں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام جب 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے اور ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، اس کے بعد جب قوم کے لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم، جو مومن ہے، جو مجھ پر ایمان لے کر میرے گھر میں داخل ہو گئے ہیں، ان کو معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، اور ان ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ نوح وصنع الفلک، کشتی بناؤ، کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا حکم پاتے ہی کشتی بنانا شروع کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آپ کشتی بنانے لگے۔ جب آپ نے کشتی بنانے کا کام شروع کیا تو قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے رہے، اور قوم کے لوگوں نے آپ کا ٹھٹا کیا، استہزاء کیا اور کہا کہ نوح متی صرت نجارا، تم بڑھئی کب سے ہو گئے؟ کل تک تو تم ہمارے ساتھ تھے، ہمارے جیسے تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، کھیلتے تھے، اور آج تم بڑھئی بن گئے، آج تم کاریگری کا کام کرنے لگے۔ جس طرح انہوں نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا تھا کہ نوح تم نبی کب سے بن گئے، تم رسول کب سے بن گئے؟ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو بناتا، اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو کسی امیر آدمی کو بناتا، کسی رئیس آدمی کو بناتا۔ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے صرف تم ہی ملے تھے؟ اسی طرح جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا حکم پانے کے بعد کشتی بنانے کا اپنا کام شروع کیا تو قوم کے لوگ مسلسل آپ کا مذاق اڑاتے رہے، آپ کو پریشان کرتے رہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں پر اور ان کے ٹھٹے پر، ان کے استہزاء پر دھیان نہ دیتے ہوئے اپنے کام پر لگے رہے، اور جب کشتی تیار ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا
کہ नूह तुम अपने साथ तमाम चरिंद और परिंद और दरिंदों के जोड़े ले लो और उन लोगों को अपने साथ कश्ती में सवार कर लो जो ईमान लेकर आए हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को और उन तमाम कश्ती के अंदर उन तमाम अफराद को जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए थे कश्ती में सवार कर लिया और दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूक़ात हैं इन चरिंद और परिंद दरिंदों के एक एक जोड़े रख लिए, चूँकि ये अज़ाब ऐसा था जिसमें पूरी इंसानियत को ख़त्म करना था। और दोबारा से इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, चूँकि दोबारा से दुनिया की फिर शुरुआत हुई। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि कश्ती के अंदर तमाम चरिंदों परिंद और दरिंदों के एक एक जोड़ा ले लो और उन तमाम अफराद को कश्ती में सवार कर लो जो मोमिनीन हैं, जो ईमान लेकर आए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, उन तमाम हज़रात को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में सवार किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आया, यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का जो कश्ती में सवार नहीं हुआ था तो उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार होने से इनकार कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुद अपने बेटे से कहा, या बुनय्यर कब माना वाला तकुम माल काफिरीन, कि मेरे बेटे तू भी कश्ती में सवार हो जा और तू मुशरिकीन के साथ काफिरीन के साथ मत हो, वरना तू भी डूब जाएगा, गर्क हो जाएगा। लेकिन बेटे ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा, मेरे अब्बा जान, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा और पहाड़ मुझे डूबने से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा आज के दिन कोई नहीं बचा सकता, सिवाय वही बच सकता है जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। अभी उन दोनों के दरमियान ये बातें हो रही थीं कि पानी का एक थपेड़ा आया और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को भी बहा ले गया। नाज़रीन गिरामी, इस तरह कौम नूह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्क कर दिया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया और उनका निशान ख़त्म कर नामो निशान ख़त्म कर दिया और उन्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। उनका नामो निशान, उनका तकब्बुर, उनका गुरूर सब चकनाचूर हो गया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो अफराद कश्ती में सवार थे उनको निजात